حضرت عمر بن خطاب مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دو نوجوان ایک آدمی کو پکڑ کر لائے اور لا کر حضرت عمر بن خطاب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا بات ہے، اسے کیوں لے کر آئے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کیا، اس نے ہمارے والد کو ناحق قتل کیا ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا، تو نے ان کے باپ کو کس طرح قتل کیا ہے اور کیوں قتل کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، وہ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا، میں نے اسے داخل ہونے سے منع کیا، اس نے ماننے سے انکار کر دیا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے پتھر اس کو دے مارا، پتھر اس کے سر پہ لگا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے اس آدمی کی یہ گفتگو سنی تو آپ نے فرمایا، قصاص قصاص، یعنی خون کا بدلہ خون۔ آدمی نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ سے میں اس ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں جس کے سبب آسمان و زمین قائم ہے، کہ آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بال بچوں سے ملاقات کر آؤں اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دوں کہ عنقریب میں قتل کیے جانے والا ہوں۔ اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، میرے بعد میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئے گا، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ حضرت عمر کی یہ بات سن کر لوگوں کا مجمع خاموش ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس آدمی کا نام تک نہ جانتا تھا اور نہ کسی کو اس کے گھر یا خاندان کا پتہ تھا۔ پھر ایسی صورت میں بھلا کون اس کی واپسی کی ضمانت دے سکتا تھا، اور وہ ضمانت بھی جان کی ضمانت تھی۔ تمام صحابہ کرام خاموش تھے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بھی بڑے پریشان تھے، وہ ایک مشکل میں پھنس چکے تھے۔ اگر وہ اس آدمی کو واپس جانے کی اجازت دیتے اور اگر وہ واپس نہ آئے تو پھر قصاص کس سے لیا جائے گا، اور اگر وہ اسے فوراً قتل کر دیتے تو اس کے پیچھے اس کے بچوں کا والی وارث کون ہوگا؟ سارا مجمع خاموش تھا۔ حضرت عمر نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا، پھر مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، کیا تم دونوں اس آدمی کا جرم معاف کر سکتے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کیا، نہیں، ہم اپنے باپ کے قاتل کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے، ہمیں قصاص چاہیے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، اس آدمی کی ضمانت مجھے کون دے سکتا ہے؟ اچانک مجمع میں سے ایک آواز آئی، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ بولنے والے شخص کی طرف سب نے گردنیں موڑ کر دیکھا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ ایک بزرگ و تقوی شعار کی آواز تھی۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، یہ قتل کی ضمانت ہے؟ قتل کی ابو ذر؟ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا، خواہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو، میں اس کا ضامن بنوں گا۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا آپ اس آدمی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، نہیں، میں اسے نہیں جانتا، نہ ہی میری اس سے پہلے کوئی شناسائی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا، تو پھر آپ اس کی ضمانت کیوں دے رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری نے عرض کیا، میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، میں نے بھانپ لیا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ ضرور آ جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے حضرت عمر کو بے حد محبت تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حضرت ابو ذر غفاری حضرت عمر فاروق کے دل میں بستے تھے، اور جو شخص حضرت عمر فاروق کے دل میں بستا ہو اس کے رتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر اس آدمی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخش دوں گا؟ اس پر حضرت ابو ذر نے عرض کیا، میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں اور مجھے آپ سے ایسا کوئی گمان بھی نہیں ہے، میں بلکہ سارے مجمع کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ شخص 3 دن کے بعد واپس نہ آیا تو اس کے بدلے میری گردن مار دی جائے۔ حضرت عمر یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ آپ نے اس آدمی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام کے دوران اپنے بچوں اور بیوی سے آخری کلمات کہہ آئے اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا دے۔
وہ آدمی اجازت پا کر اپنے گھر چلا گیا۔ تیسرے دن ظہر کے وقت تک جب وہ آدمی نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر بن خطاب نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت الصلوات الجامعہ کا اعلان کرا دیا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہوئے، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا، ابو ذر وہ آدمی کہاں ہے؟ حضرت ابو ذر نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت ابو ذر غفاری سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہا تھا۔ صحابہ کرام خاموشی سے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت عمر کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا تھا۔ غروب سے تھوڑی پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا کہ یکایک وہ آدمی نمودار ہوا۔ حضرت عمر نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر وہ آدمی تیز قدموں سے چلتا ہوا لوگوں کے مجمع کو چیرتا ہوا حضرت عمر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر نے اسے دیکھا اور فرمایا، اے آدمی، اگر تو اپنے گاؤں ہی میں رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے تھے اور نہ تیرے گھر کا پتہ چل پاتا۔ اس پر اس آدمی نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ میں قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت عمر نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس آدمی کی سچائی کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آپ کی داڑھی پر گرنے لگے۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ نوٹیفیکیشن کی بیل کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کل۔